صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے غسل شفا کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جو بیری کے پتوں کے ساتھ اور خضری عمل کے ساتھ جو ہے یہ شفا والا عمل، شفا والا غسل جو ہے یہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خدا کی قسم ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، آپ پر کالی نظر ہے، آپ پر جادو جنات ہیں، آپ پر عصیب ہے، یا کہ آپ کو کئی بیماریاں ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ایسی بیماریاں آپ کو لگ چکی ہیں کہ جن کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، اور آپ یہ غسل شفا والا عمل کریں، اگر تقدیر میں آپ کی قسمت میں شفا ہوئی تو انشاءاللہ العزیز آپ بالکل صحیح سلامت ہو جائیں گے، جادو سے بھی آپ بچ جائیں گے، جنات سے بھی بچ جائیں گے، اور جو ہے کالی نظر اور چڑیل عصیب جو بھی خطرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائیں گی۔ خاص کر جو یہ عمل ہے یہ شعبان المعظم کے مہینہ میں ہوتا ہے، اور شب برات کی جو شام ہوتی ہے، جس دن 14 شعبان المعظم ہوتی ہے، اس دن خاص کر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو ہے اس کا ایک مکمل علاج ہے، اور آپ اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پورا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پر جو بھی جادو جنات ہے، عصیب ہے، سایہ ہے، یا کہ بیماریاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، یہ سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو غسل شفا ہے یہ بیری کے پتوں سے کرنا ہے، اور بیری کے پتوں سے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو بیری ہے اس کی بہت بڑی برکت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس گھر میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے، جس گھر میں بیری کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے، اس گھر میں جن بھی ہوتے ہیں تو بھی مسلمان جن ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے والے جن ہوتے ہیں، اور مسلمان قرآن پاک پڑھنے والے جن ہوتے ہیں، اور جس گھر میں یہ درخت بیری کا ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیری کے درخت کو شیطان کا دشمن بنایا ہے۔ جب انسان مرتا ہے، ہمارے ہاں جب بھی غسل دیا جاتا ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیری کے پتے لیتے ہیں، اس کو پانی میں جوش دیتے ہیں اور گرم کرتے ہیں، پھر اسی پانی سے ہم میت کو غسل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور جو شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ پوری زندگی انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان 50 سال کا ہو کے مرا، جب وہ مرا تو اس کے اثرات 50 سال وہ شیطان اس کے ساتھ رہا ہے نا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب میت کو غسل دیتے ہیں تو بیری کے پتوں سے غسل دیتے ہیں، تاکہ اس کے اثرات، اس کی جو نحوستے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور میت کو جب ہم قبر میں اتاریں تو وہ بالکل اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایسی شان والا یہ بیری کا درخت ہوتا ہے، اس لیے آج میں جو آپ کو عمل بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی بہترین ہے، غسل شفا اس سے آپ کریں، میں آپ کو بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کے اندر کالی نظر ہے، نظر بد ہے، عصیب ہے، چڑیل ہے، سایہ ہے، بھوت ہے، پریت ہے، جو بھی ہے، اس علاج سے آپ بالکل صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو 7 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن کے لیے آپ کے ہر روز کے 7 پتے بیری کے آپ نے لینے ہیں، بیر کے درخت کے 7 پتے لینے ہیں۔ اور یہ جو پتے ہیں اگر آپ کسی کے گھر سے لیتے ہیں یا کسی کے فصل سے لیتے ہیں تو اس سے اجازت لے کر آپ نے پتے لے کے آنے ہیں۔ اگر سڑک پر ہے، گورنمنٹ کی حق میں ہے، تو پھر آپ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ان پتوں کو آپ نے ایک بار ہی کم از کم 7 دنوں کے پتے آپ نے ایک بار ہی لے کے آنے ہیں، وہ چاہے آپ 7 7 49 ہوتے ہیں،
تو آپ نے 49 کی بجائے 60 پتے لے کے آنے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پتا خراب بھی ہو جائے، تو آپ نے آ کر ان پتوں کو دھونا ہے اچھی طرح، دھونے کے بعد آپ نے شاپر میں ڈالنا ہے، شاپر میں ڈالنے کے بعد آپ نے ان پتوں کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے یہ علاج شروع کرنا ہے اور میں نے اب یہ کام شروع کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شاپر میں سے 7 پتے بیری کے لینے ہیں اور ساتھ ایک ٹیبل پر رکھ لینے ہیں، ساتھ میں ایک گلاس پانی لینا ہے وہ بھی رکھ لینا ہے، اور یہ رکھ کر پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ 7 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کے پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور 7 بار یہ آپ نے آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر 7 بار یہ آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 7 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 7 بار یہ پڑھنا ہے، اور 7 بار پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بیری کے پتوں پر بھی پھونک مارنی ہے، پانی جو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے اس پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے، اور آپ نے ہاتھوں پر پھونک مار کے آپ نے جسم پر بھی پھیر لینا ہے۔ جب آپ نے جسم پر پھیریں گے تو یہ نیگیٹو اثرات ہیں، جو بھی آپ کے چیزیں یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ان پتوں کو، گرینڈر تو آپ کے گھر میں موجود ہوگا، ان پتوں کو آپ نے گرینڈر میں ڈالنا ہے، جو پانی پر آپ نے دم کیا تھا اس پانی سے 1 گھونٹ اس میں ڈالنا ہے، اس کو گرینڈ کر لینا ہے۔ اب گرینڈ کرنے کے بعد اسی مکسچر کو جو ہرے رنگ کی لیوی بنی ہے نا، اس کو آپ نے اس پانی میں بھی شامل کر دینا ہے جو پانی آپ نے ابھی دم کیا ہے۔ اب آپ نے اس پانی کو صبح و شام 2 گھونٹ پینا بھی ہے۔ اگر آپ ایسے ہرا پانی ہے آپ نہیں پی سکتے تو پھر آپ اس کو پانی کو پکا لیں، جوش دے لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پی لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو تھوڑا سا زیادہ کر لینا ہے۔ زیادہ کرنے کے بعد ایک ٹب میں کھڑے ہو کر پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، جیسے آپ نے صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، وہ سب چیزیں کرنے کے بعد اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے وہ پانی تیار کیا ہے آپ نے ایک ٹب میں کھڑے ہونا ہے۔ ٹب میں کھڑے ہو کر اور اسی پانی سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اپنے دائیں کندھے پر ڈالنا ہے، پھر تھوڑا سا بائیں کندھے پر ڈالنا ہے، پھر تھوڑا سا پانی اپنے سر پر ڈالنا ہے، جو ایسے پورے جسم پر چلا جائے، اور یہ جو پانی ہے ٹب سے باہر اس کی چھینٹیں نہ پڑیں، ٹب کے اندر ہی رہیں۔ اور اس کے بعد وہ آپ نے غسل کر لیا، جو ٹب والا پانی ہے آپ اس کو آپ نے عام جگہ پر نہیں پھینکنا، یا تو مکان کی چھت پہ گرانا ہے، یا کسی گملے میں ڈالنا ہے، یا کسی پودے کو لگا دینا ہے، کیونکہ اس پانی میں اثرات ہیں، اس پانی میں آپ کے جادو کے اثرات ہیں، جو آپ کے اندر ہے وہ باہر ہے، تو اس لیے اس کو اگر اس پانی پر کوئی بیٹھے گا، کوئی اس اوپر کسی کا پاؤں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں ان میں منتقل ہو جائیں۔ اب آپ نے ایک دن غسل کر لیا، اس کے ساتھ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ پیسوں کا نہیں دینا، صدقہ جان کا دینا ہے، جتنی آپ کی ہستی ہو۔ ایک مرغی لیں، مرغی لینے کے بعد آپ اس کو ذبح کریں، ذبح کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ذبح کروائیں۔ ذبح کرتے وقت آپ یہ نیت کریں کہ یا رب کریم جو کچھ مجھ میں ہے، جادو جنات ہیں، اثرات ہیں، عصیب ہے، اس کو اس مرغی میں منتقل کر دیں۔ پھر آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا وہ گوشت بنانا ہے۔ اگر گوشت کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے تو پھر آپ نے وہ کسی کو دینا نہیں، بلکہ وہ گوشت جو ہے آپ نے کسی پرندوں کو پھینک دینا، کسی پرندوں کے آگے ڈال دینا ہے۔ اگر گوشت قابل استعمال ہے، اس کا رنگ خراب نہیں ہوا، گوشت خراب نہیں ہوا، تو پھر آپ اس کا ایک حصہ چیلوں کو ڈال دیں، وہ پرندوں کو ڈال دیں، اور باقی 3 حصے جو مستحق ہو اس کو دے دیں۔ تو جتنے دن آپ نے 7 دن یہ کام مسلسل کرنا ہے، 7 دن یہ کام آپ نے مسلسل کرنا ہے، 7 دن ہی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کا ایک دن بھی ناگا ہو گیا تو پھر آپ کو دوبارہ 7 دن کرنا پڑے گا۔ یہ 7 دن کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو چکی ہے اور آپ بالکل نارمل ہوتے جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 دن متواتر کرنے کے بعد پھر آپ نے ہفتے میں 2 دن کرنا ہے، ہفتے میں 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 3 ہفتے آپ نے پھر ہفتے میں 2 دن کرنا ہے۔ جب آپ کے 3 ہفتے پورے ہو جائیں گے
تو پھر آپ نے ہفتہ میں 1 دن کرنا ہے، ہفتہ میں 1 دن آپ نے کرنا ہے 3 ہفتے۔ اس کے بعد آپ نے زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے کہ مہینے میں 1 بار، مہینے میں 1 بار آپ نے یہ غسل شفا خضری عمل والا یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، اس کو لازمی کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کتنے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، اور آپ کی رنگت کیسے صاف شفاف ہو رہی ہے، اور آپ بالکل اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ کا دل بھی کرے گا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کا دل کرے گا کہ آپ نماز ادا کریں، آپ کا دل کرے گا آپ درود پاک کی تلاوت کریں۔ ہاں، اگر یہ جو مسلسل آپ نے 7 دن کیے اور اس کے بعد ہفتہ میں 2 دن بھی آپ 3 ہفتے کر لیے، اس کے بعد اگر آپ کو بیری کے پتے نہیں بھی ملتے تو اس کی پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف جو عمل پڑھنے والا ہے یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے صرف اس کے ساتھ غسل کر لیا کریں، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت میسر ہو جائے گی۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی تو اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، اپنی جان کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ جب یہ پانی بنائیں گے تو اس پانی کو تھوڑا بڑھا لینا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو چھڑکنا ہے، اپنے آفس کے اندر اس کو چھڑکنا ہے، اپنی دکان کے اندر اس کو چھڑکنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنا علاج تو کرتے رہیں لیکن جادو جنات جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ہوں یا آپ کے دفتر میں ہوں یا آپ کے آفس میں ہوں۔ تو اس لیے ایک تیر سے سارے کام کرنے ہیں کہ آپ نے جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا بچا لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی چھڑکنا ہے، اپنے دکان کے اندر بھی چھڑکنا ہے، اور اپنے آفس کے اندر بھی چھڑکنا ہے، اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ غسل شفا، یہ خضری عمل والا آپ یہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ بالکل تندرست اور صحت یاب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر میسر ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کو شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے کہ وہ بھی بچ سکیں ان بیماریوں سے اپنا علاج کر کے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔